الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ ترجمہ: اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔ بعض منافقین اور بعض جو بدو اعراب تھے وہ صدقات اور غنائم کی تقسیم کے وقت دنیاوی لالچ، حرص اور خود غرضی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت زبان طعن یعنی طعنے والی زبان کھولتے تھے کہ تقسیم میں انصاف کا پہلو ملحوظ نہیں رکھا گیا، مگر یہ اعتراض اسی وقت تک تھا جب تک ان کی خواہش کے موافق صدقات و خیرات وغیرہ میں سے حصہ نہ دیا جائے۔ اگر تو انہیں خوب جی بھر کر خواہش اور اپنی لالچ و حرص کے موافق مل جائے تو خوش ہو جاتے تھے اور کچھ اعتراض نہیں رہتا تھا، گویا ہر طرح مال و دولت کو قبلہ مقصود ٹھہرا رکھا تھا۔ آگے بتلاتے ہیں کہ ایک مدعی ایمان کا مطمع نظر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی نظر جو ہے وہ دنیاوی مال و متاع پر رہے، بلکہ اس کی نظر جو ہے اس چیز پر ہونی چاہیے کہ اللہ اور رسول کس طرح سے راضی رہ سکتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔